جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آئی ایم ایف کی کل جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اس کے حوالے سے خاص کر کے بات ہوگی، کیونکہ یہ ایک انتہائی انپریسیڈنٹڈ ملاقات ہے اور جسے کہنا چاہیے اس طرح سے پہلے پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے کی کوشش، یا جسے کہنا چاہیے اتفاق رائے کے نام پر یہ کوشش جو ہے اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی، جو کہ کل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا مقاصد ہیں، اس کے اوپر ہم ضرور جو ہے وہ آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ جو پی ٹی آئی کی انڈر گراؤنڈ لیڈرشپ تھی، جو کہ اس سے پہلے نظر نہیں آئی، خفیہ مقامات سے بھی وہ رونما ہوئی اور نمودار ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ شاید ان کو ڈھونڈ ہی نہیں رہی تھی، اور اگر ڈھونڈ رہی تھی تو وہ کل اتنی آسانی سے دستیاب ہو گئی۔ یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کے اوپر آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر غیر معمولی حالات ہیں، تو غیر معمولی واقعات اب آئے روز ہو رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم آج کے کچھ حقائق کی صورت میں ہم آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے۔ اس میں پھر آپ خود ہی اپنا جو نتیجہ ہے وہ اخذ کر لیجئے گا کہ کہاں پہ کیا چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ سائفر سٹوری ہو یا باقی چیزیں ہوں، یہ کمٹمنٹس ہوں، یہ آئی ایم ایف کا نیا پروگرام جو کہ 9 مہینے کے لیے ہے، اور پھر 9 مہینے کے لیے کیوں ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے آپ کے ساتھ بات کی تھی۔ اب یہ باتیں سامنے روز روشن کی طرح عیاں نظر آ رہی ہیں کہ یہ 9 مہینے کی جو ڈیل تھی، اس کے پیچھے تھا کیا؟ وہ کمٹمنٹ تھی جو کہ پاکستان کی ریاست سے لی جانی ہے، یا لی جانی چاہیے، یا لی جانی ہوگی، کہ آپ جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر اندر اگلے انتخابات کروا دیں۔ اسی کے تناظر میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان دونوں پوائنٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور بہت سادہ لفظوں میں آپ کو کہانی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنی سادہ داستان نہیں ہے جتنی سادہ لفظوں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آئی ایم ایف کو، پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ان کے اوپر وہ پوری طرح سے پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ عمران خان صاحب جو کہ کل یہ فرما رہے تھے کہ ڈسپرین کی گولی سے میں نے بتایا ہے آئی ایم ایف کے ہیڈ کو، کہ جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ اس زوم میٹنگ میں بھی شریک تھے، کہ اب ڈسپرین کی گولی سے سارا علاج کیا جا رہا ہے، اگر آپ 3 بلین بھی دے دیں گے، 6 بھی دے دیں گے تو بھی کیا ہوگا جب تک کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان کے اندر رہے گی۔ تو ان سو مینی ورڈز انہوں نے ان کو کنوے کر دیا ہے کہ اگر آپ الیکشن کروا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کروا سکتے تو پھر آپ کے آئی ایم ایف کے جو پیسے ہیں نا، ان کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمران خان صاحب، وہ عمران خان صاحب جو کہ آئی ایم ایف پہلے کہنے لگے کہ ہم غلامی نامنظور اور ہم نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس، اور اس کے بعد 8 مہینوں کے بعد جب وہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر گرنا شروع ہو گئے، اور پاکستان کے اوپر شرائط، یعنی کہ زیادہ ضرورت محسوس ہو گئی، زیادہ ضرورت پڑ گئی پاکستان کو پیسوں کی، اور پاکستان ایک ایسی سٹیج پہ آ گیا جہاں پہ اس کو کمپرومائزز کرنے تھے، تو عمران خان صاحب کی حکومت نے اپنے آنے کے 8 مہینے کے بعد آئی ایم ایف سے رابطہ کیا، اور ان شرائط کے اوپر پاکستان کی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل لی، یا ان کے ساتھ کی، جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھی، جو کہ بہت سخت شرائط تھیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہی عمران خان صاحب تھے جن کے دور میں اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا گیا پہلی بار، یہی عمران خان صاحب تھے جن کے دور میں F9 پارک اور بہت ساری اور چیزیں جو تھیں ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے، جو کہ اب بھی شاید بہت ساری چیزیں ہوں گی اگر یہ ڈیل ہوتی ہے اس کے تناظر میں، لیکن یہ سب چیزیں عمران خان صاحب کے دور میں ہوئیں، اور ایسی شرائط انہوں نے مانی جو کہ اس سے پہلے کبھی کسی حکومت نے نہیں مانی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کنویں میں خود پاکستان کو دھکیلا، اور اب جب وہ کنویں میں پاکستان گر گیا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے بھی وہ شرائط اپنی جو ہے وہ منوانا چاہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے خود شوکت ترین کے منہ کے یہ الفاظ ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، کہ جتنے پاکستان نے قرضے لیے 70 سالوں میں وہ ایک طرف، اور یہ جو ایک ٹینیور تھا عمران خان صاحب کا، اس میں جو قرضے تھے، یا 76% انہوں نے کہا، ان کے جو الفاظ ہیں وہ یہ
کہ 80% نہیں 76% قرضے پاکستان نے جو ہے وہ اس دور کے اندر جو ان کو ہے وہ ملے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹلی ایک بہت ہی صورتحال ایسی بن گئی جس میں کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کو $3 بلین دینے تھے. $3 بلین جو ہیں اس کے لیے جب یہ ڈیل پہنچی ہے ایک کنارے تک تو اس کے بعد آئی ایم ایف نے پولیٹیکل ڈائلاگ کا آغاز کر دیا ہے. یعنی کہ سیاسی جماعتوں سے ملنا. کن سیاسی جماعتوں سے؟ ساری سیاسی جماعتیں تو اس وقت اقتدار میں ہیں, ان کے ساتھ تو آئی ایم ایف کی بات چیت ہو رہی تھی. وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے ہیں, وزیر خزانہ جو ہے اور پرائم منسٹر وہ PMLN کے ہیں, اور دیگر پارٹیاں آن بورڈ ہیں جو کہ کیبنٹ میں ہیں. تو پھر کن سے ملنا تھا آئی ایم ایف کو؟ آئی ایم ایف کو ملنا ہی تحریک انصاف کے ساتھ تھا, کیونکہ تحریک انصاف ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اس پوری ڈیل کے اندر, یا ایک بہت بڑی ہرڈل رہی ہے ماضی میں بھی. یہ آپ 2014 کے دھرنوں میں دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے کہ اگر آئی ایم ایف نے پاکستان کو پیسے دیے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے اقتدار میں آنے کے بعد. یہ وہ اس وقت کی وہ معاملات تھے جو کہ عمران خان صاحب وہ ذہن میں رکھ کے اس وقت بھی یہی دھمکیاں دیتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حکومت ختم ہونے کے بعد شوکت ترین صاحب کی جو آڈیو کالز, 2 آڈیو کالز تھیں جو کہ سامنے آئی تھیں منظر عام پر. ایک آڈیو کال انہوں نے کی تھی تیمور جھگڑا کو جو کہ خیبر پختونخوا میں وزیر خزانہ تھے, اور دوسری محسن لغاری کو جو کہ PTI کے وزیر خزانہ پنجاب کے تھے. اور دونوں کو وہ کیا کہتے سنائی دے رہے تھے, یہ کوئی بہت, اگر آپ ابھی بھی سن لیں ان کے ایگزیکٹلی لفظ جو تھے وہ یہ تھے کہ ہم نے ان کو ڈیل کو جو ہے نا وہ ہم نے نہیں ہونے دینا, ہم نے ان کو لکھ کے دینا ہے کہ بھائی یہ پھر اپنے اون پہ کرو جو کچھ بھی کرنا ہے. آئی ایم ایف کو ہم نے, کیونکہ 2 صوبوں کی حکومتیں اگر آپ کو نہیں لکھ کے دیتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ڈیل میں سے نکل جاتے ہیں, آپ اس میں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی آپ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں. تو ہر دقیقہ فروگزاش کیا, کیونکہ آپ اقتدار میں نہیں رہے, کیونکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم چونکہ حکومت میں نہیں ہیں, ہماری حکومت نہیں ہے, ہمیں برطرف کر دیا گیا ہے, ہمیں عدم اعتماد کے ذریعے سے رخصت کر دیا گیا ہے, تو اب ہم پاکستان کو بھی نہیں چلنے دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ بارہا اس طرح کی چیزیں ہوئیں, دھرنے ہوئے. عمران خان صاحب کے آپ خطابات سن لیجئے کہ وہ جو زبان لب و لہجہ استعمال کرتے رہے, یہاں تک کہ 9 مئی نہیں ہوا. اور 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کے بعد سے 2 مہینے بعد, آج کے بعد دیکھیے گا اور نظر آ رہا ہے کل کے بعد جو آئی ایم ایف کی میٹنگ ہے کہ ایک جو چھپے ہوئے لوگ تھے خفیہ جگہوں پہ, خفیہ مقامات سے نکل کے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ باہر آنا شروع ہوئے ہیں. تو اس کے پیچھے جو بھی معاملات ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, لیکن یہ کارروائی یا یہ جو کل کی جو میٹنگ تھی تحریک انصاف کی, اس میں جو حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے 6 منتھس کے لیے آپ اس کو کریں, اور یہ 9 مہینوں کے پروگرام پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن نئی حکومت آئے. اور جو بھی ان کی کل بات چیت ہوئی اور عمران خان صاحب نے اس کے بعد جو ہے وہ خطاب بھی کیا, تو میرا خیال ہے کہ ایک طرح سے یہ واضح لفظوں میں کہا گیا ہے کہ آپ 6 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر آپ انتخابات کروا دیں, اور اس کے بعد جو نیا پروگرام ہوگا وہ نئی حکومت آ کے جو ہے وہ کرے, جس کا کہ عمران خان صاحب کو یقین ہے کہ انہی کی حکومت ہے جو آئے گی, جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرے گی یا دنیا کے ساتھ بات کرے گی. اچھا, یہ جو اس پہ انہوں نے کہا, لیکن جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا اس کے اندر وہ یہ بات پھر ساتھ میں وہ لگی لپٹی بات بھی کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا آئی ایم ایف کے سربراہ کو کہ دیکھیں عدم استحکام اگر ہوا تو پھر تو مسئلہ ہوگا. یعنی کہ آپ نے ان سو مینی ورڈز یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ پیسوں کے معاملے کے اوپر یعنی مشروط کر دیا استحکام کے ساتھ, اور استحکام پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ سیاسی استحکام صرف اور صرف تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے جس میں کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. مثلاً پاکستان تحریک انصاف کنسیڈرز پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ رول آف لا ایز انٹیگرل ٹو دا اکنامک اسٹیبلٹی آف پاکستان فالوئنگ فری فیئر اینڈ ٹائملی الیکشنز ایز پر دا کانسٹیٹیوشن. یہ کل جو انہوں نے حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے روشنی میں بتا رہی ہوں. اے نیو گورنمنٹ مینڈیٹڈ بائی دا پیپل ول انیشیٹ ریفارمز اینڈ انگیج اور longer term basis with multilateral institutions to further economic transformation, higher and more influensive growth. یہ انہوں نے یہ کہا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے
کہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ایک نئی حکومت کا جو مینڈیٹ ہے وہ ریفارمز کو انیشیٹ کرے گا، انگیج کرے گا، لانگ ٹرم جو بیسس کے اوپر ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے حوالے سے ڈائیلاگ کو اینڈ اکنامک ٹرانسفارمیشن کو۔ اب یہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جو ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ سارے انسٹیٹیوشنز کے جو ڈائیلاگ ہے ان کی وہ بات کر رہے ہیں، ان کو انگیج کرنے کی بات کر رہے ہیں، ریفارمز کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو کہ اس ٹویٹ کے اندر خود اپنی بات بتا رہی ہیں، اپنی کہانی بتا رہی ہیں۔ قصہ مختصر کہ آئی ایم ایف نے کل ان کی بات سنی ہے اور اب ظاہر ہے کہ وہ دیں گے تو 9 مہینے کا پروگرام وہ پاکستان کو دے سکتے ہیں، لیکن مشروط ہوگا یا نظر آئے گا ممکنہ طور پر پاکستان کے اندر انتخابات کے ساتھ، اور انتخابات جو ہیں وہ اگلے یعنی اگر جنوری فروری میں ہوتے ہیں تو نئی حکومت آ کے پھر وہ مینڈیٹ لے کے بات کرے گی، اور وہ بات کرے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن یاد رکھا جائے کہ پاکستان کو تقریباً 90 بلین جو ہیں وہ اگلے کچھ سالوں کے اندر واپس کرنے ہیں، 25 بلین تو ایک سال کے اندر کرنے ہیں۔ وہ پاکستان کو کہاں سے کرنے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی ایک ایسی گتھی ہے، ایک ایسا اون کا گولا ہے جس کو کہ الجھا دیا گیا ہے، اور اس کو سلجھانے کے لیے ریاست پاکستان کو کس حد تک جانا پڑے گا اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ الجھایا کس نے ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اب اس کو مزید الجھانے کی کون بات کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی چیزوں کو جس ڈائریکشن میں لے جایا گیا ہے اس میں اب جو الیکشنز پتہ نہیں مسئلے کا حل ہوں گے یا مسئلہ ہوں گے، لیکن بہرحال آئینی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آئی ایم ایف کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں، اور اس کے بغیر بھی پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو نہ جائے رفتن نہ پائے رفتن، یہ والی بات ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کیسے رسپونڈ کرتا ہے کل کی میٹنگز کے بعد چیزوں کو، اور فردر کیسے آگے لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہ غیر معمولی ملاقات تھی جو کہ کل ہوئی ہے، اور یہ غیر معمولی چیزیں ہیں جو کہ اب سامنے آئی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔